السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 26ویں نشست کی پہلے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس نشست میں ہم سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الحجر مکیہ۔ وجہ تسمیہ: مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں وادی قرا میں واقع حجر نامی ایک بستی ہے۔ رسول کی مخالفت کے نتیجے میں اصحاب الحجر کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے وسطی دور میں اس کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون: وحی و رسالت سے متعلق شکوک و شبہات کا ازالہ ہے اور تکذیب کرنے والوں کو اس کے انجام بد سے خبردار کرنا ہے۔ تعداد آیات: اس میں 99 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 تمہیدی آیت ہے، جس میں قرآن مجید کی آیتوں کو روشن دلیلوں، واضح بیانات اور فیصلہ کن احکام پر مشتمل قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 15 تک میں منکرین توحید و رسالت و آخرت کے پچھتاوے کا ذکر ہے۔ موت و قیامت کی گھڑی میں کفار و مشرکین افسوس کرتے ہوئے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے، لہذا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا ان سے قبل جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اللہ کے علم میں ان کا وقت مقرر تھا۔ لوگ آپ کو مجنون بتا کر فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے یوں ہی نہیں اترا کرتے ہیں، بلکہ فرشتوں کا نزول عذاب کے ساتھ ہوگا۔ قرآن اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اس کے محافظ و نگہبان خود ہی ہے۔ آپ سے قبل بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء و تمسخر و مذاق کا معاملہ کیا گیا تھا۔ یہ لوگ معجزہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک میں اللہ نے آسمانوں کو ستاروں کے جھرمٹ سے مزین کر دیا ہے، جہاں شیطان کا کچھ عمل دخل نہیں چلتا۔ کبھی کچھ سن گل لینے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب کے ذریعے اسے مار بھگایا جاتا ہے۔ اللہ ہی نے زمین میں معیشت کے اسباب پیدا کیے ہیں، سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ مناسب مقدار میں لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ ہوا، بارش، مال کا ذخیرہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ حیات و موت کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اگلوں اور پچھلوں سب کو جانتا ہے اور سب کو ایک ساتھ اکٹھا ضرور کرے گا۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 میں انسان کی تخلیق مٹی سے، جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے اتراتے ہوئے سجدہ سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ لعنت و ملامت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ طرح طرح کی دل فریبیوں کے ذریعے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا ابلیس نے عہد کر لیا، لیکن اللہ کے مخلص بندوں پر اس کا زور چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے۔ اللہ نے شیطان کو وعید سنائی کہ تجھے اور تیرے ساتھ تیرے پیروکاروں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے لوگ اس میں داخل کیے جائیں گے۔
آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 50 تک میں متقی و پرہیزگار کے لیے جنت کا باغ و بہار ہے، بے خوف و خطر داخل بہشت ہوں گے، ان کے سینوں کو کینوں سے پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ اہل جنت آمنے سامنے بھائی بھائی بن کر مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے، وہاں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے، لہذا امید و بیم کے ساتھ حیات مستعار بسر کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 تک میں ابراہیم خلیل اللہ کی ضیافت و میزبانی کا تذکرہ ہے۔ انسانی شکل میں فرشتوں کی آمد پر بطور ضیافت بھنا ہوا بچڑا پیش کرنے پر کھانے سے انکار کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ خوف زدہ ہو گئے۔ فرشتوں نے اپنا تعارف کرایا اور ایک ذی علم لڑکا اسحاق کی ولادت کی بشارت سنائی۔ خلیل اللہ کا اظہار تعجب کہ بڑھاپے میں بچہ کی خوشخبری۔ فرشتوں نے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، یقیناً آپ کو لڑکا ضرور عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 79 تک میں قوم لوط کی تباہی کی سرگزشت سنائی گئی ہے۔ فرشتوں کا نزول ولادت اسحاق کی بشارت کے ساتھ قوم لوط کی تباہی کے لیے تھا۔ لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو اجنبی تصور کیا۔ فرشتوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ان کو ہدایت فرمائی کہ راتوں رات اپنے ساتھیوں اور اہل خانہ کو لے کر بستی سے نکل جائیں، کیونکہ اس قوم کو بے خبن سے اکھاڑ پھینکنے کا وقت آ چکا ہے۔ دری اثنا بستی کے کچھ لوگ ناپاک ارادے اور بدنیتی کے ساتھ آ گئے، جس پر لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ قوم کی بچیوں سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کی تسکین کر لو۔ لیکن یہ لوگ بدمستی میں اندھے ہو گئے تھے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح ہوتے ہی ایک ہولناک عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی بستی کو تہ و بالا کر دیا، ان پر پتھر کی بارش برسا دی۔ اس واقعہ میں اہل فراست کے لیے زبردست عبرت و نصیحت ہے۔ تباہ شدہ یہ علاقہ حجاز سے فلسطین کو جاتی ہوئی ایک شاہ راہ پر واقع ہے۔ قوم شعیب، قوم لوط اور اصحاب ایکا کے آثار و کھنڈرات گزرنے والوں کو درس عبرت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 میں صالح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی سرگزشت سنائی گئی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات شاندار محلات تعمیر کرنے میں صرف کیے اور اللہ رسول کی تعلیمات سے روگردانی کی، معجزہ کا مطالبہ کیا، پھر اس کی ناقدری کی، تو ایک دن صبح ہولناک آواز نے انہیں دبوچ لیا۔ مال و دولت، عالیشان عمارت اور ظاہری اسباب و وسائل، جسمانی طاقت و قوت عذاب الہی کو ٹال نہ سکے۔ آیت نمبر 85 میں ارض و سما کی تخلیق بیکار نہیں ہوئی ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی آخرت کے لیے ہے، اس لیے قیامت تو قائم ضرور ہوگی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار دہرائی جانے والی سورہ، بلکہ سراپا قرآن عظیم کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کا مجدہ جس کا پڑھنا ہر نماز کی ہر رکعت میں لازم و ضروری ہے۔ اے نبی، مشرکوں اور منکروں کی بیہودہ گوئیوں سے صرف نظر کیجیے اور شریفانہ انداز میں درگزر کر دیجیے۔ متاع دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، رنجیدہ و کبیدہ خاطر مت ہوئیے، مومنوں کے لیے اپنے بازو کو پھیلائے رکھیے۔ آپ پر قرآن کا نزول ہوا ہے، آپ نبی و رسول ہیں۔ قرآن جیسی نعمت کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں۔ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اپنا انجام بد ضرور دیکھ لیں گے۔ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور مرتے دم تک اسی کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہوئے اسی کی عبادت و بندگی میں مشغول و مصروف رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کی سورہ کے مشمولات پر صحیح عقیدہ و نظریہ رکھتے ہوئے اعمال بجا لانے کی توفیق ارزانی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔